وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ جَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اسرائیل کے متعلق بات چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنا زیادہ قرآن مقدس کے اندر کیوں ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا. تو واقعات کچھ گزر چکے ہیں اور کچھ واقعات آگے بھی آ رہے ہیں. تو ایک واقعہ ان آیات کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. بقرہ کہتے ہیں گائے کو، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اسی وجہ سے بقرہ عید کو بھی لوگ بقرہ عید کہتے ہیں. بقرہ عید میں جو قاف ہے وہ چھوٹا قاف بقرہ عید، لیکن ہم عموماً جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو بقرہ عید بولتے ہیں، یعنی ہم بقرہ لفظ نکالتے ہیں منہ سے، جبکہ بقرہ عید نہیں بلکہ قاف چھوٹا والا جو ہے نا اس سے ہم نے بات کرنی ہوتی ہے بقرہ عید، تو یعنی کہ گائے والی عید. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے واقعہ ذکر فرما رہے ہیں جو مشہور واقعہ بھی ہے. اللہ کہتے ہیں پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت اذ قال موسیٰ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنے قوم سے ان اللہ یأمرکم کہ بے شک اللہ حکم دیتے ہیں تمہیں ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرہ کوئی بھی ایک گائے. قالوا تو وہ کہنے لگے اتتخذنا کیا ہمیں ٹھہراتے ہیں ہزوا سمجھ لیں کہ جیسے مذاق ہوتی ہے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں یہ بات کہہ کر کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ بقرہ ذبح کریں گائے ذبح کریں. قال اعوذ باللہ جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلین میں سے. قالوا تو وہ کہنے لگے ادع لنا پکاریے ہمارے لیے ربک اپنے رب کو یبین لنا یبین کہ وہ وضاحت کرے کھول دے لنا ہمارے لیے ما ہیا اس گائے کے متعلق. قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول کہ بے شک اللہ کہتے ہیں انہا بقرۃ کہ وہ ایسی گائے ہو لا فارض ولا بکر. فارض کہتے ہیں اڈھیر عمر یعنی بہت زیادہ بوڑھی، ولا بکر اور بکر کہتے ہیں نوجوان کو، نہ ہی وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ جوان ہو. عوان بین ذالک عوان کہتے ہیں درمیان کو، بین بھی درمیان کو کہتے ہیں. عوان بین ذالک درمیان کی ہو، نہ بوڑھی ہو زیادہ نہ ہی جوان ہو، یعنی بچی نہ ہی بچی ہو نہ ہی بوڑھی ہو. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ بس کر گزرو جس کا تمہیں کہا گیا ہے. قالوا تو وہ کہنے لگے ادع لنا اے ہمارے لیے پکاریے اپنے رب کو کہ وہ وضاحت کریں لنا ہمارے لیے ما لونھا اس کا رنگ کیسا ہو. قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ کہ وہ جو گائے ہیں صفراء وہ زرد رنگ کی ہو، فاقع چمکدار ہو، لونھا اس کا کلر اس کا رنگ جو ہے وہ چمکدار ہو،
تسر ناظرین، تسر مسرت کرتا ہو ناظرین دیکھنے والوں کو، یعنی خوش کرتا ہو دیکھنے والوں کو، اچھا لگتا ہو۔ قالوا تو وہ کہنے لگے ادعو لنا، پکاریے ہمارے لیے، ربک اپنے رب کو، یبین لنا کہ وہ واضح کرے کھولے ہمارے لیے، ما ہی کہ وہ کیسی ہو، ان البقرہ تشابہ علینا کہ بے شک اس گائے نے تو ہمیں مشتبہ کر دیا، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اسے حاصل کر لیں گے۔ قال انه یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ کہ وہ جو گائے ہیں، لا ذلول وہ ذلیل سے نکلا ہے، لا ذلول وہ مسخر نہ ہو، تثیر الارض زمین کو جوتتی نہ ہو، ولا تسقی الحرث تسقا کہتے ہیں سیراب ہونے کو، اور وہ زمین کو سیراب بھی نہ کرتی ہو، مسلمتن بے عیب ہو، کوئی اس میں عیب نہ ہو، لا شیعہ، شیعہ کہتے ہیں داغ کو، داغ دھبے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں شیعہ، کہ کوئی اس میں داغ بھی نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق تو وہ کہنے لگے الآن اب آپ لے کر آئے ہیں بالحق صحیح بات، فذبحوها بس انہوں نے اسے ذبح کیا، وما كانوا يفعلون اور یہ کہ قریب نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتے۔ یہاں تک یہ آیات ہیں، ان میں ایک واقعہ ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اور وہ شخص جو ہے اسے ایک عورت پسند آ گئی۔ جب عورت پسند آئی تو اس نے اس کے گھر پیغام بھیجا نکاح کا کہ مجھے نکاح کے لیے آپ کی لڑکی چاہیے۔ تو اس کے جو والد تھا اس نے انکار کر دیا کہ میں آپ کو اپنی بچی نہیں دیتا۔ تو یہ جو لڑکا تھا کیونکہ اسے پسند تھی وہ، تو اس نے کیا کیا کہ چھپ چھپا کر کہیں سے اس شخص کو جس نے انکار کیا تھا اسے قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مارا کس نے ہے اسے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، پھر اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا کوئی بھی ایک حصہ، جسم کا کوئی بھی ایک حصہ اٹھائیں، اور اٹھا کر یہ جو قتل ہو چکا ہے انسان، اس شخص کے جسم کسی بھی جگہ پر وہ عضو لگائیں گائے کا، تو وہ یہ شخص قاتل جو ہے، یہ جو مقتول ہے مر گیا ہے، یہ اٹھے گا اور اٹھ کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آپ ہمیں جو ہے وہ پاگل سمجھتے ہیں، ہم سے مذاق کر رہے ہیں یہ بات کہہ کر کے گائے کو ہم قتل کریں، پھر گائے کا عضو ہم اٹھا کر جو ہے وہ ماریں قاتل پہ، مقتول پہ، وہ مقتول خود پھر کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا، اور پھر وہ جو ہے ہمیں بتا دے گا کہ یہ قتل اس نے کیا ہے۔ یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک معجزہ دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو ہے زندہ انسان کو موت بھی دے سکتا ہوں اور پھر مردہ کو زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے ہوا، تو پھر وہ اگر یہی بات سن کر پھر کوئی بھی گائے لے لیتے اور اس گائے کو آ کر ذبح کر دیتے تو ان کا کام پورا ہو جاتا۔ لیکن بنی اسرائیل کی قوم نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ آگے شروع ہو گئی کہ اچھا ہمیں پھر بتایا جائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے وضاحت شروع کی کہ گائے کو ایسی ہونی چاہیے کہ انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، نہ ہی وہ بوڑھی ہو نہ ہی وہ جوان ہو، یعنی نہ ہی وہ بہت زیادہ بوڑھی ادھیر عمر کی ہو اور نہ ہی وہ بالکل بچی ہو، تو درمیانے سائز کی ہو، درمیانی ہو۔ اور پھر یہاں پہ بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیا، پھر سوال کیا انہوں نے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کا رنگ جو ہے وہ ایسا ہو جو آنکھوں کو دیکھنے والوں کو بڑا خوبصورت نظر آتا ہو، زرد رنگ کی گائے ہو وہ۔ اس پہ بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیا، پھر آگے دوبارہ وہ سوال اٹھانے لگے کہ اچھا ہمیں بتایا جائے کہ یہ گائے جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، ہم نے تو ایسی کوئی گائے دیکھی نہیں، جب تک اللہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ہمیں صحیح پتہ نہیں چلے گا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو فرمایا کہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو زمین کو ہل بھی نہ چلاتے ہوں، اس سے زمین، کیونکہ وہ گائیں جس سے زمین کو جوتا جائے، ہل چلایا جائے جس گائیں سے، تو وہ کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت کبھی اس طرف ہل چلا رہی ہوتی ہے، کبھی اس طرف ہل چلا رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی گائیں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ایسی ہونی چاہیے کہ جو جس پر پانی لاد کر لایا جاتا ہو اور پھر وہ زمین کو سیراب کیا جاتا ہو اس پانی سے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بتائیں۔ تو ان لوگوں نے پھر جو ہے اس گائے کو تلاش کیا، گائے کو تلاش کرنے کے بعد پھر اس کو ذبح کیا۔ تو یہ سارے واقعہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا بقرہ، اس بات کا کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم سے مذاق ٹھہرا رہے ہیں؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم کوئی اللہ معاف کرے پاگل نہیں ہے، ہم نے تو اس شخص کو قتل کر دیا ہے، یہ جو بھی قاتل ہے اس نے اسے قتل کر دیا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس گائے کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد اس کا عضو جو ہے وہ اس کو لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ تو کوئی سمجھ آنے والی، عقل میں آنے والی بات ہے نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قالوا اتتخذنا ہزوا، آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اعوذ باللہ، میں تو پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں، یہ بات کہہ کر کے میں تم سے مذاق کر رہا ہوں، یہ تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور اللہ تمہیں جو ہے وہ ایک معجزہ دکھانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد اس کا عضو وہ جو ہے تم لگاؤ اس مقتول کو، تو وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتائے گا۔ قالو، تو وہ سارے جتنے بھی تھے بنی اسرائیل کے لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ کہنے لگے کہ ادعو لنا ربک، پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو کہ وہ وضاحت کریں، یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائے ہو کیسی۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ جو ہے نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی ہو، اوان بین ذالک، یہ درمیان کی ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس جب تم یہ کام کر لو، تمہیں مل جائے ایسی گائے جو بوڑھی بھی نہ ہو اور بچی بھی نہ ہو، جب ایسی گائے تمہیں مل جائے تو فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پھر تم اپنا عمل کر دو، جو حکم تمہیں ملا ہے وہ حکم تم پورا کر لو۔ لیکن انہوں نے اس بات پر بھی اکتفا نہیں کیا، وہ آگے شروع ہو گئے، کہنے لگے کہ قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونها، اللہ سے پوچھئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، ما لونها۔ تو اللہ نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو کہ جو زرد رنگ کی ہو، فاقع، چمکدار ہو، لونھا تسر الناظرین، یعنی اس کا جو رنگ ہے وہ چمکدار ہو اور دیکھنے والے کو وہ بھاتی ہو، وہ دیکھنے والا اٹریکٹ ہو، خوش ہو کہ ہاں یہ بہترین اور خوبصورت جو ہے گائے ہیں، ایسی گائے تلاش کرو۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو ان کو پھر چاہیے تھا کہ یہ گائے کو ذبح کر لیتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ابھی بھی ذبح نہیں کرنی ہے، اور چیزیں پوچھنے لگ گئے۔ ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ پکاریے ہمارے لیے کہ وہ اللہ واضح کرے کہ یہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ یہ جو گائیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں، ایسی تو بہت ساری گائیں دنیا میں گھوم رہی ہیں، تو ہم تو بڑے مشتبہ ہو گئے ہیں، ہم تلاش نہیں کر پا رہے ہیں، آپ ہمیں صحیح بتائیے کہ وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب یہاں انہوں نے ایک لفظ صحیح اچھا ادا کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس گائے کو تلاش کر لیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہیں کہتے تو پھر یہ سوال پہ سوال ہی کرتے چلے جاتے، ان کو کوئی گائے ملتی نہیں، لیکن انہوں نے جب یہ کہا نا کہ انشاءاللہ لمہتدون، کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائیں تلاش کر لیں گے، تو پھر اللہ نے ایسی گائیں انہیں مہیا کر دی اور انہوں نے وہ آسانی سے تلاش کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے فرمایا انہ یقول، کہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض، وہ ایسی گائے ہو کہ جو زمین کو جوتتی نہ ہو، یعنی اس سے ہل نہ چلایا جاتا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس سے زمین کو سیراب کیا جاتا ہو،
मुसल्लमतुन बेऐब होनी चाहिए, कोई ऐसा ऐब उसके अंदर मौजूद ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल सही होनी चाहिए। ला शियत फ़ीहा, और ना ही वो जिसमें दाग धब्बा होता है ना, वो दाग धब्बा भी ना हो। उलमा फरमाते हैं ये जो आयत है ना मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा, इस आयत को अगर कोई शख्स जिसके चेहरे पर दाने हों या जिस्म पर दाने हों और वो ठीक ना हो रहे हों, तो ये छोटा सा टुकड़ा, इस आयत का छोटा सा टुकड़ा जो है वो जो भी क्रीम डॉक्टर ने दी है या आपने खुद अपने घर में बनाई है, हकीम होते हैं हिकमत का काम करते हैं, तो उन्होंने अगर कोई बनाई है दवाई, तो उस पर अगर ये 70 मरतबा या 71 मरतबा इस आयत के इस टुकड़े को पढ़कर दम करेंगे और उसको लगाते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा जल्द जो है अल्लाह ताला शिफाए आप फरमाएंगे और वो दाग धब्बे जो है वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। ये टुकड़ा है मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा। इस आयत के ये आयत नंबर है 71 आयत नंबर के अंदर ये टुकड़ा है मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा। इस आयत को जो है वो पढ़ें और दम करें और अपने चेहरे पर या अपने जिस्म पर जहाँ पे भी दाने हैं उस पर लगाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर जो है सेहत याब करेंगे। खैर, क़ालुल आना जिअ्ता बिल हक़, तो फिर जब ये बात हो गई, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो ऐसी गाय होनी चाहिए कि जो ज़मीन को जूतती ना हो और हल उससे पानी भी ना लादा जाता हो, तो फिर कहने लगे ये लोग सारे के सारे अल आन जिअ्ता बिल हक़, अब आप सही बात लेकर आए हैं, अब हमें समझ में आ गई है, अब हम ऐसी गाय को तलाश करते हैं। फिर उन्होंने उस गाय को तलाश किया, फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून, फिर उन्होंने उसे ज़िबा किया, वमा कादू यफ़अलून, कादा कहते हैं करीब को, लेकिन जब इससे पहले मीम अलिफ मा आ जाए तो फिर होता है कि नहीं, यानी ये लोग नहीं थे उसमें कि ये काम ये करते, यानी ये तलाश करते, तलाश करने के बाद इस गाय को फिर ज़िबा करते, ये काम करने वाले थे नहीं, लेकिन इन्होंने फिर भी ये काम अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया जब इन्होंने कह दिया कि इंशाअल्लाह मुहतदून, के अगर अल्लाह ने चाहा तो हम इस गाय को तलाश कर लेंगे। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जब भी कोई बात हो, कोई मसला पेश आ रहा हो, कोई परेशानी हो रही हो, तो हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह के लिए ये बोलें कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये काम हो जाएगा, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो सेहत याब हो जाएगी। तो ये लोग भी ऐसी गाय ना ही तलाश करने वाले थे और ना ही ज़िबा करने वाले थे, लेकिन जब कहा कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम तलाश कर लेंगे, तो फिर वमा कादू यफ़अलून, तो इन्होंने क्या किया, इस अमल को पूरा किया और इस गाय को जो है वो ज़िबा किया है। तो यहाँ तक ये आयत थी, इन आयत के अंदर ये वाक़या था। दुआ है कि अल्लाह हमें समझ